السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اسم کی عام و خاص کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں، اسم کی وسعت کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں۔ اس اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص معین شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، یعنی اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص یا معین شخص یا معین جگہ یا معین چیز یا خاص چیز کا نام ہو، اسے کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اس کی اقسام 7 ہیں۔ اسم علم، علم کہتے ہیں نام کو، یعنی جو کسی کا نام ہو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اسی طرح اسم ضمیر، اسم ضمیر کسے کہتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں بہت ساری ضمیریں استعمال ہوئی، جیسا کہ آنا، نحنو، انتا، اسی طرح ہم، ٹھیک ہے، یہ ساری ضمیریں ہیں۔ تو جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ تمام کی تمام معرفہ ہیں۔ اسی طرح اسم اشارہ، اسم اشارہ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ یعنی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں، کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اسم اشارہ ہیں وہ تمام کے تمام معرفہ ہیں، جیسے ھذا، اسی طرح ذالک، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ ذالک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع والے اسباق میں ہی تھا اولئک، تو یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ جتنے بھی اسم اشارہ ہیں یہ تمام کے تمام معرفہ ہیں۔ اسی طرح اسم موصول، اسم موصول بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے الذی، یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آیا۔ اسی طرح ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، کتاب ہے تو ہم کتاب کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کتابن۔ لیکن اگر اسی کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے، جب ہم نے کتابن پڑھا تو اس سے مراد کوئی بھی کتاب تھی، لیکن جب اس کے شروع میں ہم نے الف لام لگا دیا الکتاب، تو اس سے مراد ایک خاص کتاب ہوگی، یعنی جس اسم کے شروع میں الف لام لگا دے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسم منادا، یعنی جس پر حرف ندا داخل ہو۔ حرف ندا ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جن کو عربی میں آواز دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کسی کو آواز دینی ہے، زید کو میں نے آواز دینی تو میں کہوں یا زیدو، تو یہ جو یا ہے اے زید، یا، یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے اور زید جو ہے یہ منادا ہے۔ اسی طرح 7ویں معرفہ کی قسم ہے مضاف ہو۔ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو، تو جو مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا، جیسا کہ غلام زید، زید کا غلام۔ انشاءاللہ مضاف کے بارے میں ہم مزید آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں مثال میں ہے غلام زید، زید کا غلام۔ اگر خالی ہم غلام بولتے تو اس سے مراد کوئی بھی غلام ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم نے غلام کی نسبت زید کی طرف کی تو مطلب کیا ہوا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں ہے، یہ کوئی اور غلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غلام ہے جس کی نسبت، جس کا تعلق زید کے ساتھ ہے۔ تو مضاف بھی معرفہ ہے، اسم منادا بھی معرفہ ہے، معرف باللام بھی معرفہ ہے، اسم موصول، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم علم بھی، یہ تمام معرفہ کی اقسام ہیں۔ اور اس کی دوسری قسم تھی، یعنی عام و خاص کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام تھی نا، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو عام
یا غیر معین شخص یا جگہ پر دلالت کرے. جیسے راجولن، اگر ہم بولتے ہیں راجولن تو اس سے مراد کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم زید بولتے ہیں تو اس سے مراد ایک خاص بندہ ہوگا جس کا نام ہی زید رکھا گیا. امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ باقی ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.